کہ نبی کا وجود کس سے بنا؟ جنت، چونکہ جنت کی مٹی سے بنا ہے اور جنت میں حیات ہی حیات ہے، اس لیے نبی کے قلب عطر سے حیات ختم نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرماتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آسانی سے آئے گی۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں کہ امت پہ موت آ جائے، امت کی موت یہ مزیل حیات ہے، نبی پہ موت آ جائے تو یہ ساتر حیات ہے۔ جس طرح پانی کو گرم کر دیں، سورج آئے اور پانی گرم ہو جائے، اس سورج کی وجہ سے پانی اوپر سے گرم ہے، اندر خاصا برودت کا ہے۔ اگر پیٹرول کو ایئر کنڈیشن میں رکھ لو، اس اے سی کی وجہ سے اوپر پیٹرول ٹھنڈا ہے، اندر خاصا حرارت کا ہے۔ نبی پر جب موت آئی ہے، اس اوپر تو موت آئی ہے لیکن اندر حیات ہے خاصہ جنت کی وجہ سے، اس لیے فرماتے ہیں امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ نبی پر امتی پر موت آئے تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور نبی پر موت آئے اس سے حیات چھپ جاتی ہے۔ موت آنے سے حیات چھپی ہے، امتی پر موت آنے سے حیات نکلی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو نظریے کی تائید ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں کئی آیات، ایک آیت نہیں ہے، اللہ کئی مقامات میں فرماتے ہیں یحیی الارض بعد موتہا، یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، خدا پھر اس کو حیات دے دیتے ہیں۔ تو دنیا والی مٹی میں اصل موت ہے، بارش برسے حیات مل جاتی ہے، عرصہ گزر جائے پھر موت آ جاتی ہے۔ انسانی وجود میں اصل موت ہے، روح آئے حیات مل جاتی ہے، روح نکل جائے حیات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کا وجود جنت والا، اس میں حیات ہی حیات ہے، روح سمٹ جائے پھر بھی حیات، روح پھیل جائے تب بھی حیات۔ فرق کیا ہے؟ جب پھیل جائے حیات نظر آتی ہے، جب سمٹ جائے تو چھپ جاتی ہے۔ نبی کی موت ساتر حیات ہے اور امت کی موت مزیل حیات ہے۔ امت کی موت مزیل حیات ہے۔ میں کئی بار سچی بات ہے بلا مبالغہ کہتا ہوں، کئی بار ہمارے اساتذہ ہیں مرکز کے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ استاد جی ہماری خواہش ہے آپ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک کتاب دیکھ کر آپ اس کو 2 گھنٹے میں ریکارڈ کرا دیں، ایک کتاب کو، دوسری کتاب کو، تیسری کو۔ اب دیکھو آب حیات کتنی مشکل ہے، لیکن آسان لگ رہی ہے مشکل لگ رہی ہے؟ کیسے آسان ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جوتیوں کا نتیجہ ہے۔ تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباد بڑی مغلق اور پیچیدہ کتاب ہے، بعض مشائخ نے کہا ہم نے سبکل پڑھی ہے۔ میرا چناب نگر بیان تھا کورس میں، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو ایسی کتاب ہے، میں نے سرگودا سے کتاب لی، چناب نگر آیا، نشان لگاتا رہا، اور چناب نگر آ کر پوری کتاب کو میں نے گھنٹے میں بیان کیا۔ طلباء کو بہت تعجب ہوا، مجھے ختم نبوت والے نے کہا اس کو ریکارڈ کرا دو، ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے اپنے اکابر کے علوم کو پھیلائیں اور اپنے اکابر کے علوم کو سمجھیں۔ ہم محقق نہیں ہیں مسلک کے، ہم ناقل ہیں مسلک کے۔ محقق اکابر تھے، ہم ناقل ہیں، وہ بات لکھتے ہیں، ہم بات کو پھیلاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کا وجود کس سے بنا؟ جنت سے۔ چلیں اس پہ چھوٹی سی دلیل لے لو کہ نبی کا وجود جنت سے بنا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی تو آئے نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے، دلیل کیا ہے؟ میں صرف ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی ہے، صبح اپنے بیٹے اسماعیل کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا رات میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا بت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ حکم ربی پر عمل کریں، میں صبر کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں، چھری تیز کر کے چلانا شروع کر دی ہے، سمجھا گردن کٹ گئی ہے، پٹیاں کھولی، دیکھا تو دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا کھڑا ہے۔ قرآن نے کہا کر صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا جو ہم نے حکم دیا تو نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ وفدینہ بذبح عظیم، ہمارا مقصد تیرے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو امتحان لینا تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے تیرے بیٹے کے بدلے میں ایک ذبح وہ دمبا دیا ہے عظیم جو عظمت والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ عام دمبا نہیں تھا، یہ دمبا ان کے بیٹے میں جنت سے آیا۔ بھائی اسماعیل السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا کیوں آیا؟ زمین کا دمبا کیوں نہیں تھا؟ بات بڑی واضح ہے، اسماعیل چونکہ نبی بننے والے تھے، اگر ان کا وجود زمین والی مٹی کا ہوتا تو بدلے میں دمبا زمینی ہوتا، وجود جنت والی مٹی کا تھا، خدا نے بدلے میں دمبا جنت سے بھیجا۔